بتاتے ہیں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں اور کسی بھی صورت اہل فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس عرصہ میں فوری طور پر جو قدم اٹھایا گیا وہ امدادی سلسلہ تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان پہلے 2 سے 3 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے امداد کا سلسلہ فلسطین کے لیے مصر روانہ کرنا شروع کیا۔ اب تک ہمارے 2 جو ہے جہاز جا چکے ہیں، اور 2-3 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان اور محترم جناب آرمی چیف، چونکہ یہ جو امداد جا رہی تھی یہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج دونوں کی طرف سے جا رہی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ امدادی سلسلے کو ڈبل کر دیا جائے، بڑھا دیا جائے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے اور اس کا اعلامیہ آتا ہے، اور اس میں مسئلہ فلسطین سر فہرست ہے اور فلسطینیوں کی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہوتی ہے، ہمارے وزیر خارجہ جدہ تشریف لے جاتے ہیں، اور مکمل طور پر جو پاکستان کا موقف ہے، جو OIC کا موقف ہے، اس کو وہاں پر پاکستان کے موقف کو بیان کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا سپہ سالار 56-57 اسلامی ممالک میں واحد آرمی چیف اور سپہ سالار ہے جو فلسطینی سفیر کو، جو ہمارے ہاں محترم فلسطین کے سفیر ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں GHQ میں، اپنے پاس بلاتے ہیں، اور اس کے بعد ISPR ایک بڑا واضح، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، پاکستان کے موقف کو فلسطین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور فلسطین کی تائید و حمایت کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے۔ OIC کانفرنس، سربراہی کانفرنس جو ہے ریاض میں منعقد ہوتی ہے، وزیر اعظم پاکستان اس میں تشریف لے جاتے ہیں، اور میں اس دوران آپ کو بتا دوں کہ 2 سربراہ تھے جنہوں نے فوری طور کے اوپر فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس، ان سے رابطہ قائم کیا، ایک سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، اور ایک پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، کہ ان کو ٹیلی فون پر بھی اپنی تائید و حمایت کا یقین دلایا، اور ریاض میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ 57 ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں، ان کے سربراہوں میں سے سب سے پہلے ریاض میں جنہوں نے محمود عباس سے ملاقات کی وہ پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ تھے۔ جو ممکن ہے پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ اساس ہے ہماری۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین یہ امت مسلمہ کے مسائل ہیں، یہ پاکستان کا ان پہ موقف تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک جہاز یہاں سے بحرین جاتا ہے جس میں سواریاں ہیں، عام افراد ہیں، اس پر پراپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے، اور کچھ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے ایسے افراد موجود ہیں، ایسا گروہ موجود ہے جو بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا فائدہ ہوگا ملک کو یا نقصان ہوگا، اس میں سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے، اس کو لے کے آگے چل پڑتا ہے۔ ابھی 3 روز پہلے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ جو ہیں، انہوں نے محترم المقام جناب سپہ سالار سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بالتفصیل فلسطین کے مسئلے کے اوپر بات ہوئی کہ ہم اب تک کیا کر رہے ہیں، اور صرف محترم آرمی چیف نے نہیں بلکہ جو ہمارے سلامتی کے ادارے کے سربراہ ہیں جنرل ندیم انجم صاحب ISI کہ انہوں نے بھی علماء کو بتایا کہ کیا جو چیزیں سامنے ہیں اور جو بیک ڈور سے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، فلسطینیوں کی امداد کے لیے اور باقی چیزیں، وہ بھی انہوں نے آگاہ کی، اور وہاں پر سب علماء مشائخ نے اس کی تحسین کی، اس کی تائید کی۔ 2 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب علماء مشائخ کی وہ کانفرنس، وہ میٹنگ کامیاب ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ امید تھی کہ اس سے اختلاف پیدا ہوگا، وہ
ملک کے اندر بھی ہوں گے، ملک کے باہر بھی ہوں گے، لیکن جب سب نے متفقہ طور پر اپنی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا، وہ فلسطین کے معاملے میں پالیسی ہو، وہ افغانستان کا معاملہ ہو، وہ داخلی معاملات ہوں، وہ معاشی معاملات ہوں، تو اس کے بعد پہلے یہ پراپیگنڈا شروع کیا گیا کہ محترم آرمی چیف جب ملے علماء سے تو درمیان میں ایک بلٹ پروف شیشہ تھا۔ کاش یہ مہم شروع کرنے والے وہاں تقریباً 200 کے قریب افراد تھے، کسی ایک سے ہی پوچھ لیتے۔ آرمی چیف جب جمعے کا وقفہ آیا اس وقت بھی وہ سارے علماء سے ملے اور اسی جگہ کھڑے ہو کے ملے، کیونکہ بہت ایک، اور جب ختم ہو گیا وہ اجتماع، وہ میٹنگ، تو اس کے بعد فردن جتنے علماء تھے سب سے انہوں نے ملاقات بھی کی، ان کی تجاویز بھی سنی، ان کی بات چیت بھی سنی۔ پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا دشمن کون سا کھیل کھیلنا چاہتا ہے، ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے، اور جو بات امام کعبہ نے بہت دن پہلے کہی تھی کہ اس جنگ سے فتنے نکلیں گے، وہ فتنے یہی ہے کہ اسلامی ممالک کو اندرونی طور پر عدم استحکام سے دوچار کیا جائے، اسلامی ملکوں کے اندر ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ عوام اور حکومت کے درمیان بغض پیدا ہو۔ یہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا، نہ ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کی فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر بہت واضح پالیسی ہے۔ او آئی سی کا جو موقف ہے، پاکستان او آئی سی کا بنیادی ممبر ہے، بنانے والا ہے۔ آج او آئی سی کے وزرائے خارجہ کی جو کمیٹی بنی تھی وہ صبح چین پہنچی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چین ہمارا برادر ملک تو ہے، اسلامی ممالک کے ساتھ چین نے جو تعاون کا اعلان کیا ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے وہ قابل تحسین ہے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں کہ چین کے وزیر خارجہ نے صبح کہا ہے کہ ہم ہر ممکن اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور او آئی سی کا وفد وہاں پر موجود ہے۔ پاکستان کا